وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 ہے، اور یہاں پہ اللہ نے بطور خاص مومنوں کا، کافروں کا، منافقوں کا، اور اس کے بعد اپنی خاص عبادت کا تذکرہ کرنے کے بعد بشارت اور خوشخبری سنائی ہے ایمان والوں کو، اور وہ لوگ جنہوں نے اپنے کردار کو سنوار کر بہترین زندگی گزاری۔ جب ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، تو اس کے مخاطب صرف مرد حضرات نہیں بلکہ خواتین بھی ہیں۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ جہاں صرف مردوں کو مخاطب کر کے خطاب کیا جاتا ہے، اس سے مراد مرد اور عورتیں دونوں ہی ہوتے ہیں۔ یہاں بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی کہ ان کے لیے جنات ہیں، جنات۔ اس خوشخبری کا سننے کے بعد آج بھی اس دور میں بھی ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اعتراض کر دیتے ہیں کہ کہاں جنت اور کہاں دوزخ، کہاں حشر اور کہاں نشر، یہ وعدے کیسے ہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، مطالعہ کرنا ہوگا کہ جنت کا وجود بھی ہے، اور کیا اس کی کوئی دلیل بھی ہے۔ کافروں کے، ملحدوں کے اور عقل کے نام پر جہالت کی باتیں کرنے والوں کے اس اعتراض کے بعد ہمیں قرآن کی طرف پلٹنا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے کہ اس وقت بھی لوگوں نے کہا وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَا يَبْعَثُ اللَّهُ مَن يَمُوتُ، انہوں نے قسمیں کھا کے کہا کہ اللہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سنو، بلا کیوں نہیں، یہ ایسا ہوگا، اللہ کا وعدہ حق ہے، سچ ہے، وَلَكِنَّ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، حقیقت یہ ہے کہ ان کی اکثریت، ایسا اعتراض کرنے والوں کی، ایسا باتیں کرنے والوں کی اکثریت ایسی ہے، ان کو علم ہی نہیں ہے، وہ اللہ کی قدرت سے واقف نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی خالقیت کو، اس کی مالکیت کو، اس کی ربوبیت، الوہیت کو وہ جانتے اور پہچانتے نہیں۔ اور پھر یہ بھی فرمایا زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا قل بلی وربی، کافروں نے یہ گمان کر لیا، خیال کر لیا کہ وہ کبھی اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اللہ نے کہا کہ اے میرے پیغمبر مکرم اعلان کر دیجئے وربی، مجھے اپنے پروردگاری کی قسم ہے، مجھے رب ہونے کی قسم ہے،
قرآن کریم میں 3 مقامات پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قسمیں کھا کر یہ بیان فرمایا کہ میں اٹھاؤں گا. لَتُبْعَثُنَّ ثُمَّ لَتُنَبَّئُونَ بِمَا عَمِلْتُمْ، تمہیں اٹھایا بھی جائے گا اور پھر تمہیں بتلایا بھی جائے گا کہ تم کیا کچھ کرتے رہے اور تم کیا کچھ کہتے رہے. اللہ اکبر. وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ پہ یہ تو بڑی آسان بات ہے. اللہ تعالیٰ جو تمہیں بغیر نقشے کے، بغیر نمونے کے، بغیر سیمپل کے پیدا کر سکتا ہے. بدیع السماوات والارض. جب اس نے زمین و آسمان کو بنایا تھا، انسان کو بنایا تھا، کوئی پہلے کوئی نمونہ نقشہ تو نہیں تھا. اثر نو پیدا کیا. تو دوبارہ پیدا کرنا کون سا مشکل ہے، دوبارہ اٹھانا کون سا مشکل ہے. اور پھر یہ بھی قرآن نے بتلایا کہ ایسے لوگ بھی تھے وَكَانُوا يَقُولُونَ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں علیحدہ، جسم علیحدہ ہو جائے گا، کیا پھر بھی ہمیں اٹھایا جائے گا؟ اللہ اکبر. اور ہمارے آباء و اجداد، ہمارے بڑے جو صدیوں پہلے فوت ہو چکے، کیا سب کو اٹھایا جائے گا؟ فرمایا قل، میرے پیغمبر مکرم ان کو بتا دیجئے، اعلان کر کے ان کو میری خبر دے دیں، میرا اعلان ان تک پہنچا دیں. ان الاولین والآخرین لمجموعون الی میقات یوم معلوم، ایک دن وقت مقرر پر ان سب کو، پہلے بھی بعد میں آنے والے، ابتدائے آفرینش سے لے کر آج تلک اور آج سے لے کر قیامت تلک جتنے لوگ مرنے والے سب کو اٹھایا جائے گا. اور ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا، سورہ مومنون ہے، افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کر بیٹھے ہو، سمجھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایسے ہی پیدا کر دیا اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے؟ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اور اس مقصد کے لیے اس کو بنایا گیا، اور پھر ایک پروگرام، ایک سسٹم، ایک پلان کے ذریعے، ایک منصوبے کے ذریعے، پہلے زندگی ہے، زندگی کے بعد موت ہے، موت کے بعد پھر زندگی ہے. دلیل کے طور پر بھی جنت واقعی موجود ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحاجت الجنت والنار، جنت کا اور دوزخ کا آپس میں مکالمہ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا. اور وہ جھگڑا اللہ تعالیٰ کے سامنے آتا ہے. وہ کیا ہے؟ وقالت النار، دوزخ یہ کہتی ہے، اوسرت بالمتکبرین والمتجبرین، میرے اندر بڑے بڑے متکبر اور بڑے بڑے جابر، بڑے بڑے نامور میرے اندر آئیں گے. دوزخ کہتی ہے، حسین ترین لوگ، دانشور ترین لوگ، عقل کا بے مہا اور بے جائے استعمال کرنے والے بڑے بڑے اور بڑے بڑے جابر سلطان، کتنے بڑے نام ہیں، فرعون، حامان جیسے، جنہوں نے دنیا میں اپنی جنتیں بنا لی تھیں. دوزخ کہتے ہیں میرے اندر تو ایسے ایسے لوگ آئیں گے، اور تو بیچاری. اور پھر جنت نے کہا کہ اللہ، فمالی لا يدخلنی الا ضعفاء الناس، میرے اندر لوگوں میں سے غریب غریب لوگ آئیں گے، اور ایسے لوگ آئیں گے کہ جن لوگوں کو
متروک کر دیا گیا، چھوڑ دیا گیا، توجہ ہی نہیں لوگوں کی، چھوڑو یہ تو غریب آدمی، اس کی کون سی بات ہے۔ بات کرے وہ جو اونچے شملے والا ہے، بڑی ٹوپی والا ہے، بڑے امامے والا ہے، بڑے نام والا ہے، بڑے گھر والا ہے، بڑے عصب، وہ باتیں کرے۔ میں تو ایسی ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ان کا یہ مکالمہ سن کر، ان کی بات سن کر، فقال اللہ عز و جل، اللہ فرمائیں گے اے میری جنت، انت رحمتی، تو میری رحمت ہے، میری رحمت کا مظہر ہے۔ میں جس پر رحم کرنا چاہتا ہوں اپنے بندوں میں سے، اس بندے کو میں جنت کا سرٹیفکیٹ عطا کر دیتا ہوں۔ اور اے دوزخ تو بھی سن لے، انما انت عذابی، تو میرا عذاب ہے، میری سزا ہے، میری گرفت ہے، میری پکڑ ہے۔ جس شخص پہ میں ناراض ہوتا ہوں، جس شخص کو میں سزا دینا چاہتا ہوں، اے دوزخ میں تیرے اندر اس کو بھیج دیتا ہوں۔ اور یہاں پہ ایک نقطہ ہے چھوٹا سا سمجھنے والا۔ جنت اور دوزخ کے تکرار میں، مکالمے میں، دوزخ تکبر کرتی ہے، اس لیے کہ دوزخ کو آگ کہا، یہاں پہ آگ کہا، فقالت النار، آگ نے کہا۔ آگ کا کام ہی تکبر کرنا ہے۔ ابلیس کو آگ سے بنایا گیا۔ پہلے دن جب آدم کو سجدے کا حکم ہوا تو اس نے تکبر کیا، ابا واستکبر۔ اللہ نے کہا کہ تو تکبر کیوں کرتا ہے، تجھے کیا غلط فہمی ہوگی؟ تو کہنے لگا کہ خلقتنی من نار، تو نے خود مجھے آگ سے بنایا ہے۔ آگ تکبر کا نشان، ابلیس تکبر کی ایک مثال۔ اور جتنے متکبرین ہوں گے، جتنے تکبر کرنے والے ہوں گے، وہ سارے ابلیس کے ساتھ ان کا ٹھکانہ دوزخ میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ اگر جنت تھی تو تکرار ہوئی نا، اور اگر دوزخ ہوئی تو مکالمہ ہوا نا۔ اسی طرح پیغمبر اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں جب معراج پہ گیا، میں سیر کر رہا تھا، مجھے سیر کروائی گئی۔ طویل واقعہ احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ بینما انا اسیر، جب میں سیر کر رہا ہوں، بینما انا اسیر فی الجنہ، جنت میں جب میں سیر کر رہا ہوں تو میرے سامنے ایک نہر آتی ہے۔ نہر ایسی، اس کے کنارے پہ ہیرے موتی لگے ہوئے، مٹی نہیں، گھاس نہیں، ہیرے موتی، اور موتی بھی ایسے کہ جو ان کھلے، ایسے موتی۔ میں نے پوچھا ما ھذا یا جبریل، اے جبریل یہ کیا ہے؟ تو وہ ساتھ ساتھ تھے نا، خدمت کے لیے پروٹوکول تھا ساتھ۔ فقال ھذا الکوثر الذی آتاک ربک، اے پیغمبر مکرم، یہ وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہے۔ یہ کوثر اللہ نے آپ کے نام لکھ دی ہیں۔ کوثر موجود تھی، جنت موجود تھی اور ہے، یہ نہیں کہ بنائی جائے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑی ہے اپنے پیغمبر کے نام کہ یہ میرے پیغمبر کے لیے ہے، میرے امام الانبیاء کے لیے ہے، میرے پیارے نبی کے لیے، میرے حبیب کے لیے ہے۔ اور کہا کہ اس کی جو خوشبو ہے، جس طرح کستوری ہوتی ہے،
خوشبوؤں میں سب سے بہترین درجہ حدیث کی کتابوں میں کستوری کو دیا گیا۔ تو اس کے دلائل بہت سارے ہیں، وقت کی قلت کے پیش نظر میں انہی 2 حدیثوں پہ اکتفا کرتا ہوں کہ جنت بھی موجود ہے، دوزخ بھی موجود ہے، حشر نشر سب کچھ اس کی منصوبہ بندی اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن سمجھ اس کو آتی ہے، یقین اس کو آتا ہے جس کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے۔ قرآن نازل ہوا، پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ آپ نے بیان فرمایا، آپ نے پھر اپنی احادیث بیان فرمائی، اپنی سنت لوگوں کے سامنے رکھی۔ یہ ساری باتیں ان لوگوں کو یقین ملتا ہے، ان لوگوں کے ان پہ یقین آتا ہے جن کو ایمان نصیب ہے۔ یہی حدیث، یہی واقعہ ابو بکر نے سنا تو تصدیق کر دی رضی اللہ تعالی عنہ، ابو جہل نے سنا تو انکار کر دیا۔ آج بھی جو یقین کرتا ہے وہ ابو بکر کے ساتھ ہے، اور جو انکار کرتا ہے وہ ابو جہل کے ساتھ ہے۔ دونوں کردار ہمارے سامنے موجود ہیں۔